السلام علیکم۔ زیادہ تر ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ جیسے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد نوکری کی طرف انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے نکلنے لگتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاہ رخ خان کی طرح نوکری ان کے لیے جو ہے وہ باہیں کھول کر کھڑی ہوگی اور وہ کاجل کی طرح بھاگتے ہوئے جائیں گے اور نوکری سے مل لیں گے۔ ایسا ریئل لائف میں نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے حالات آپ سب کو پتہ ہیں۔ ہمارے کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں، ہمارے کچھ بیہیویئرز ہیں جو ہماری اچیومنٹ کے درمیان میں حائل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس جیسے ہی یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں ان کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ فرسٹ آف آل جاب کا ان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کا ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ وہ بچے کو ایک بہترین پروفیشنل بنا سکیں۔ وہ تو جب اپنی روٹین لائف کے اندر آتا ہے تب وہ ایک اچھا پروفیشنل بن پاتا ہے، اس سے پہلے وہ ایک اچھا پروفیشنل نہیں ہوتا جب وہ یونیورسٹی کے اندر اس کو ایسی کوئی ایجوکیشن ہی نہیں دی جا رہی ہوتی۔ یونیورسٹی میں اس نے گھر والوں کے پیسے اڑانے ہوتے ہیں، عیاشی کرنی ہوتی ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، بہت آزاد رہنے والے بچے ہوتے ہیں، اس لیے جب ایک دم سے سیٹ اپ چینج ہوتا ہے تو ان کو تو بڑا فیل ہوتا ہے۔ سیکنڈ، ہمارے ہاں کچھ بچوں کا سین یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے نوکری نہیں کرنی ہے، ہم نے جو نا کوئی بزنس کرنا ہے، لیکن وہ ماسٹر لیول کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی کسی بھی ایک بزنس کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے اور نہ ہی اپنی ریلیونٹ ڈگری کے حوالے سے کچھ بہتر جانتے۔ پھر جاب سیٹ اپ میں آنے کے لیے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا فیلڈ کے اندر جو ہے جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی سی وی دے رہے ہیں تو کچھ بھی حالات بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں، اس حوالے سے پھر کسی نہ کسی طریقے سے جاب کیونکہ سب کو مل ہی جاتی ہے، اور چھوڑ داستان چڑھ گیا تھا، نہیں جاب کی ٹینشن نہیں ہے، جاب تو مل ہی جائے گی۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا ایٹیٹیوڈ میں انسان کی جب تبدیلی آتی ہے، جو اس کا اسٹوڈنٹ مائنڈ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اور اس کو جاب ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جاب ملنا شروع ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں ایک معاملہ رہتا ہے کہ جاب کے دوران بھی ہمارے کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو چائلڈش بیہیویئر رکھتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصے سے کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کر رہا ہوں، کچھ انٹرویوز کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے، کچھ لوگوں سے ویسے بھی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ سوشل سیکٹر کے لوگ ہیں۔ لیکن وہ جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو 1 سال 2 سال 3 سال اتنا ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چائلڈش ایٹیٹیوڈ رہتا ہے۔ مطلب کہ آپ پاپا کی پری ہوں گی یا پاپا کے پرے ہوں گے تو گھر میں ہوں گے، آفیشیل معاملات میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آفیشیل ٹائم میں 9 to 5 کی جاب ہے، آپ نے وہ کرنی ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایکسٹرا ٹاسک آ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ بچے جو ہے نا اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ مجھے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، مجھے یہاں پہ اسسٹ کر دیں آپ۔ وہ اس چیز سے خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں اس میں کچھ بتا دوں گا نا کہ مجھے یہ چیز نہیں آ رہی ہے اور آپ مجھے سمجھا دیں تو شاید اس سے یہ ہوگا کہ میری جو ہے وہ ڈگریڈ ہو جاؤں گا میں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اپنے جو چیز نہیں آ رہی ہے اگر آپ وہ پوچھ لیں گے تو زیادہ ایک اچھا طریقہ کار ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ اس کام کو غلط کر دیں، اور موسٹلی ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کام کو غلط کر بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنے اوپر، اپنے ذات کے اوپر لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کچھ ٹریننگز حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم سوشل ٹریننگ حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم اسکل کی ٹریننگ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ہی ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ جب وہ اپنی ڈگری کر کے باہر نکلتے ہیں ان سے ہم سمپل پوچھ لیں کہ کیا آپ کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے، کیا آپ کو ایکسل، کیا آپ کو ورڈ، کیا آپ کو پریزنٹیشن سکلز آتی ہیں، تو ایسی کوئی سکلز ان کو نہیں آ رہی ہوتی۔ آج کے دور کے اندر جتنا زیادہ ہمیں کمپیوٹر سیکھنا ضروری ہے اس سے زیادہ آئی تھنک کہ کوئی اور چیز ضروری نہیں ہے۔ ہاں اینڈرائڈ سب کو یوز کرنا آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بھی جو ہے اس میں بھی ہم بہت سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کو بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں، اس میں ہمیں پروفیشنل کا ورڈ یوز کروں گا، نیولی پروفیشنل کے ورڈ یوز کروں گا، اس میں وہ پلاننگ نہیں کرتے ہیں۔
پلاننگ سے مراد ایسا ہے کہ وہ جوائن کر لیتے ہیں کسی بھی ادارے کو، اس ادارے کے اندر وہ اب دن گزار رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے دن گزر جائے، اور وہ دن گزرنے کے حوالے سے کوئی پلاننگ ایسی نہیں کرتے ہیں کہ آئندہ ویک میں ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے منتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ جو ایکٹیویٹی ہم اس وقت کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، تو اس حوالے سے وہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آن دی ٹائم چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور آن دی ٹائم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی روح سے تھوڑی سی خالی ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کی مینٹالٹی اس طرح کی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ واللہ خیر الرازقین، الحمدللہ، اللہ ہم سب کا رازق ہے، اللہ ہم سب کو پالنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ وسیلے بنائے ہیں۔ جیسے اگر میں کسی ادارے میں ہوں تو وہ میرا وسیلہ ہے رزق حاصل کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے متعین کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس ادارے میں ہوتے ہیں اسی ادارے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور مسلسل بات کر رہے ہوتے ہیں، گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، کارنر گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ شام کو ہوٹل پہ گوسپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ چلیں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اس حوالے سے چلیں چلتا ہے کہ آپ دل پہ شوری کر رہے ہیں اپنی، لیکن آپ اس کو مسلسل ریگولر بیسس پر اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ مینٹلی سک ہو جائیں گے اس سے۔ آپ کو آرگنائزیشن کی ہر چیز، اپنے ادارے کی ہر چیز جو ہے وہ بری لگنے لگ جائے گی۔ تو بنسبت اس کے کہ آپ آرگنائزیشن کو برا کہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس وقت کسی اور ادارے نے آپ کو ہائر نہیں کیا، اس ادارے نے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے، تو آپ کو اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اینڈ کے اوپر کہہ دیتے ہیں رزق دینا اللہ ہے، اسی کتے اور کر لیں گے۔ جہاں پہ آپ کی ڈگنیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے، جہاں پہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، وہاں پہ آپ آرگنائزیشن کو لیفٹ کر دیں۔ آرگنائزیشن کو لیفٹ کرنے کے لیے بھی بڑے مینرڈ طریقے ہیں کہ آپ آرگنائزیشن لیفٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بنسبت اس کے کہ آپ ہر کسی سے لڑائی کر کے، ہر کسی سے بدتمیزی کر کے جائیں تو یہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اب ایک ایسی دنیا کے اندر ہیں جہاں پر ہم نے بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اگر کسی کو رکھنا ہوتا ہے کام پر، یا ہم کسی جگہ پر کام پہ جا رہے ہوتے تو ریفرنس ہمیں اپنا پٹ کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو ان چیزوں کو ذرا وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر انہی چیزوں کو ہم الٹ کر لیں گے تو ہمارے جو ہیں زیادہ اچھا سیٹ اپ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ تم احسان نہیں کر رہے میرے پر، تو یہ کہنے کے بجائے آپ اپنا 9 to 5 کا کام کمپلیٹ کریں اور اپنی ارننگ جو ہے وہ آپ لیں، اپنے ویکینڈس جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزاریں، سب کچھ کریں، آفس کے ٹائم پہ آفس کا چلنے دیں، اور ایسے ہی دوسرے معاملات۔ میں نے کچھ انٹرویوز کیے ہیں، مجھے آج یہ ویڈیو بنانے کا اس لیے اتفاق ہوا ہے کہ میں نے کچھ انٹرویوز کیے ہیں، اور ان انٹرویوز میں ایسے اسٹوڈنٹس مجھے ملے ہیں جو نیولی فریش گریجویٹ تھے، اور ان کے نخرے ایسے تھے کہ حالانکہ سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا، جو ہمارے 16 گریڈ کے آفیسرز کے اگر ہوتے ہیں جو سیلری پیکیجز، وہ پیکیجز ہم ان کو پرووائڈ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے مینٹیلٹی یہ تھی کہ کیونکہ ان کو شاید وہ مارکیٹ کے اندر اتنا زیادہ نہیں پھرے ابھی، یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہوگا، تو اس لیے ان کو جو ہے نا مسئلے ہوتے ہیں کام کرنے میں۔ اس لیے جب وہ کسی ایسی جگہ پر جب انٹرنشپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو انٹرنشپ کرتے ہوئے ان کو صرف پانی لانے پر نعوذ باللہ اور یہ چیزیں کرنے پر جو آرگنائزیشن کے بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں رکھا ہوتا ہے نا، تب ان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی جاب کریں گے نا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو بیسٹ پروفیشنل بننے کے لیے اپنی سکلز کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیجئے، اور یہ ویڈیو میری اسپیشلی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو میں نے پڑھایا تھا، کچھ ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ BS کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ٹائملی آپ ان چیزوں کو کور اپ کریں گے تاکہ آپ جب موو کریں گے پروفیشنل لائف میں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے پروفیشنلی ایکٹ کر سکیں گے، پروفیشنلی کام کر سکیں گے۔ ان چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان چیزوں کو یہ سب لوگ کرتے ہیں، ان چیزوں کو لیفٹ کر کے ان چیزوں کے اپوزٹ کریں گے تو بہت اچھے اور بہت زبردست آپ پروفیشنل کنسیڈر ہوں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔